ایک حدیث میں آتا ہے یبن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ آسمان کی چھت تک آپ کے گناہ پہنچ چکے ہیں، یا آپ کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے فرشتے پریشان ہیں، آسمان و زمین کی وسعتیں بھر گئی، یا آپ کے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، اور درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، ثم استغفرتنی، پھر تو استغفار کرے، سچی توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، جیسے کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، اسی طرح شعبان کے مہینے کے اندر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہے، تو آپ نے شعبان کا فرمایا کہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے سب سے افضل ہے، اور فرمایا لتعظیم رمضان، یہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے، چونکہ شعبان کی ایک مناسبت ہے رمضان کے ساتھ، اس لیے رمضان عظمت والا مہینہ ہے، تو رمضان کی وجہ سے شعبان کے اندر بھی اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ایک دعا بھی مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان کی سعادتیں عطا فرما۔ اس لیے ایک تو ہمیں اپنا یہ معمول بنانا چاہیے، بکثرت ہم یہ دعا مانگے، اللہ ہمارے حق میں شعبان کے مہینے کو بھی مبارک بنا دے اور رمضان کی سعادتیں ہمیں عطا فرما۔ اور پھر شعبان کے مہینے میں بالخصوص جو 15 شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تفسیروں کے اندر اس کے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ العتق، لیلۃ المبارکہ، اور لیلۃ الرحمہ، اور لیلۃ البراءت، یہ مختلف نام ہے۔ اور حدیث کے اندر اس رات کے لیے جو الفاظ آتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، لیکن یہ لیلۃ البراءت بھی ہے اور لیلۃ المغفرہ بھی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو بہت مبارک رات ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی رحمت آسمانی دنیا پہ اترتی ہے اور اللہ کی تجلیات پہلے آسمان پر اترتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، الا هل من مستغفر، خبردار کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا۔ اچھا، یہ عجیب سا اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے
ہم نے دیکھا ہے کہ اگر نافرمان بچے کو گھر سے نکالا جائے تو واپس آتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے۔ نافرمان بیٹا اگر باپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے، اور نافرمان شاگرد جب اپنے استاد کے سامنے آتا ہے تو اسے شرم آتی ہے، اور نافرمان مرید اگر اپنے پیر کے سامنے آتا ہے تب بھی اس کو شرم آتی ہے کہ کیسے میں جاؤں گا، میں تو بڑا نافرمان ہوں۔ لیکن یہاں نافرمان بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خود بلا رہے ہیں، الا هل من مستغفر، ایسا کوئی نافرمان ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کرے میں گناہوں کو معاف کروں گا۔ جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر زیادتی کی ہے، جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور سچی توبہ کرے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان نام ہی غلطی اور خطا کا ہے، الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، انسان یہ تو خطا اور غلطی کا پتلا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ غلطی کے بعد وہ توبہ کرے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر ایک خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جیسے ہی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے وہ گناہ معاف کروا دے، یہ بہترین خطا کار ہے۔ تو میرے دوستو، جو شب برات ہے اور شعبان کی 15 تاریخ ہے، اس رات کو ہم توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ گنوا کر بتائیں گے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، لیکن بندہ نہیں مانے گا، بندہ کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، گواہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ 2 فرشتے مقرر ہے دائیں بائیں اور لکھنے پر مامور ہے۔ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے یا جو گناہ کرتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، وہ فرشتے آئیں گے، وہ گواہی دیں گے، انسان کہے گا میں تو نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے۔ اب اللہ کا حکم ہوگا زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیا وہ حصہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی بات کرے گی، وہ حصہ آ کر اس بندے کو بتائے گا کہ مجھ پر تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ انسان پھر بھی انکار کرے گا، پھر بھی نہیں مانے گا۔ نامہ اعمال کو سامنے کھول دیا جائے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہا جائے گا اس کو پڑھیے، وہ پڑھے گا، اس کی پوری زندگی سامنے آ جائے گی، جتنے گناہ اس نے کیے وہ سامنے وہ سب نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے۔ یہ کہے گا ما لہذا الکتاب،
لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انکار کرے گا، کہے گا میں نہیں مانتا، نہ فرشتوں کی بات مانتا ہوں، نہ زمین کی گواہی میرے ہاں معتبر ہے، نہ نامہ اعمال کو مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ کا حکم ہوگا اس کے منہ کے اوپر مہر لگ دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، وہ بات نہیں کر سکے گا، اس کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، دیگر اعضاء بولیں گے کہ اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس گناہ میں ہمیں استعمال کیا، اس گناہ میں ہمیں استعمال کیا۔ وہ بندہ حیران پریشان رہ جائے گا کہ یہ کیا ہوا، میرے اپنے اعضاء میرے خلاف بول رہے ہیں۔ اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، میرے اعضاء میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ میں نے جو کچھ بھی کیا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں لذت ملے، تمہیں سہولت ملے، تمہارے لیے میں نے کیا، اور تم میرے اعضاء ہو اور میرے خلاف بات کر رہے ہو۔ اعضاء جواب میں کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے تجھے غلط فہمی تھی، ہم تمہارے پاس امانت تھے، ہاتھ، پاؤں، سر، یہ دیگر اعضاء کہیں گے اس انسان کو آپ نے سمجھا کہ ہم تمہارے ہیں اور تم ہمارے مالک ہو، ایسا نہیں، ہم تو امانت کے طور پر تھے تمہارے پاس، نیک اعمال کے لیے، ایک آزمائش کے لیے تمہارے پاس تھے، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس لیے تمہارے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ بندہ انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، اس کے بعد یہ انکار نہیں کر سکے گا جب اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ چھپ چھپ کر اس نے گناہ کیے تھے، اس نے سوچا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس کے جن اعضاء نے وہ گناہ کیے تھے وہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تفصیل سنی، حیران ہو گئے کہ جو کچھ ہم نے کیا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ ایک صحابی بول پڑا یا رسول اللہ، ایسا بھی کوئی نیک بخت ہوگا کہ جو اللہ کے سامنے حاضر ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ اس پر کوئی گواہ ہو، نہ تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہو اور نہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس کی صورت یہ ہوگی اذا تاب العبد عن ذنوبہ، جب بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے اور سچی توبہ کرے، انسی اللہ حفظتہ ذنوبہ، اللہ کا حکم ہوگا جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی اس گناہ کو بھول جائیں گے، اللہ کے حکم سے ان کے ذہنوں سے بھی وہ نکل جائے گا، ان کو بھی یاد نہیں رہے گا۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیا وہ حصہ بھی بھول جائے گا اور اس کے اپنے اعضاء بھی بھول جائیں گے۔ اس کا نہ گناہ رہے گا نہ گناہ پر گواہ رہے گا۔ جب سچی توبہ کرے گا اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق بسر کرے گا، جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، نہ زمین کے حصے کو اس کا گناہ یاد رہے گا، نہ فرشتے کو اس کا گناہ یاد رہے گا، نہ اس کے اعضاء کو اس کا گناہ یاد رہے گا، نہ گناہ نہ اس پر گواہ رہے گا۔ لیکن بشرطے کہ وہ سچی توبہ تو کرے۔ ہمارے ہاں تو توبہ ایک روایت ہے، یہاں توبہ توبہ کر کے گلی میں نکل کے پھر گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، سچی توبہ، اور سچی توبہ کی شرائط بھی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی 4 شرطیں لکھی ہے کہ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، توبہ کرے اور جس گناہ کے اندر یہ بندہ مبتلا ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے۔ پہلی شرط یہ ہے، یہ نہیں کہ توبہ بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، دونوں کام نہیں چلیں گے۔
فوراً گناہ سے الگ ہو جائے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط ان یندم علیہا، ندامت کے آنسو بہائے، ندامت میں شرمندہ ہوں، گناہ گار ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہا ابدا، پکا ارادہ کرے، عزم کرے کہ دوبارہ میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ اور چہارم شرط یہ ہے، اس نے جس جس کے حقوق دبائے ہیں وہ ادا کرے یا اس سے معافی مانگ لے۔ جس کو گالی دی، جس پر ظلم کیا، جس کا پیسہ دبایا، میراث کا حصہ دبایا، جو کچھ بھی دبایا ہے وہ ادا کرے، حقوق العباد سے اپنے آپ کو فارغ کر دے یا کم از کم ان سے معافی مانگ لے۔ یہ 4 شرطیں پائی جائے گی تو ہماری توبہ قبول رہے گی۔ اگر میراث کے اندر دوسروں کو حصے دبا کر ہم ساتھ چیختے رہیں گے پوری رات تو ہماری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ ظلم اور جبر کرتے رہے اور اپنے محلے میں پڑوسی ہم سے تنگ ہو، پریشان ہو اور ان کے لیے ہم فرعون بنے ہوئے ہو، چاہے ہم پوری رات روتے رہے، پوری زندگی بھی روتے رہیں گے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ کلیئر کرے اور 3 شرطیں پائی جائیں، تب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اور یہ ایسی توبہ ہوگی، ایسی توبہ کہ جس بندے کو یہ توبہ نصیب ہو جائے، جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نہ اس کا کوئی گناہ رہے گا، نہ اس پر کوئی گواہ رہے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا هل من مستغفر، کوئی ہے توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، فاغفر له، تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے کہ میرے بندے، چاہے تیرے دامن میں کتنے گناہ کیوں نہ ہو، بہت زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، تو سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یبن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ آسمان کی چھت تک آپ کے گناہ پہنچ چکے ہیں، یا آپ کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے فرشتے پریشان ہیں، آسمان و زمین کی وسعتیں بھر گئی، یا آپ کے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، اور درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، ثم استغفرتنی، پھر تو استغفار کرے، سچی توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے گناہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن میری رحمت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اس لیے ایسے موقع جو آتے ہیں، ہمیں ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً شب برات کا جو موقع آنے والا ہے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس رات کو بھی بالخصوص اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق، کوئی رزق طلب کرنے والا، آئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیے، اپنی مشکل رکھیے۔ اللہ فرماتے فَأَرْزُقَهُ، میں اس کو رزق دوں گا۔ رب نہ چاہے تو ساری دنیا بھی مل جائے، کسی بھی بندے کو رائی کے دانے کے برابر بھی رزق نہیں دے سکتے، اور رب چاہے تو ساری دنیا اس کے خلاف ہو، اللہ اس کے لیے غیب کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے۔ اور تیسرا اعلان ہوتا ہے مبتلن علام مبتلن، کوئی ہے آزمائشوں میں گرا ہوا، مصیبتوں میں گرا ہوا، پریشانیوں میں گرا ہوا، فَأُعَافِي، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں عافیت والا معاملہ کروں گا، اس کو مصیبتوں سے نکالوں گا، اس کو پریشانیوں سے نکالوں گا۔ اتنی بابرکت رات، لیکن اس کے باوجود حدیث کے اندر آتا ہے کہ چند بندے ایسے ہیں کہ پوری رات وہ روتے رہے، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ان میں سے سر فہرست پہلا نمبر مشرک،
اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا، صفات میں شریک کرنے والا۔ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے، ہم اپنی اولاد کی زندگی پر نظر تو رکھتے ہیں لیکن عقیدے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ شرک یہ کتنی بڑی نجاست ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے درس میں مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہو اور اس کے پاس نمازوں کے انبار لگے ہوئے ہو، زکاتوں کے انبار لگے ہوئے ہو، حجوں کے انبار لگے ہوئے ہو، ذکر و تلاوت کے انبار ہو، نوافل تہجد کے انبار ہو، اور غریبوں پر اس نے خرچ کیا، نیکیوں کے پہاڑ کیوں نہ ہو، لیکن ابھی اس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے شرک کیا ہو اور موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو فرمایا یہ سب کچھ فضول ہے، کوئی اس کو ثواب نہیں ملے گا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ پہلے نمبر پر تو اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، بغض، حسد، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا اور اس کے خلاف معاشرے میں باتیں کرنا، لوگوں کو اس کے خلاف تیار کرنا، یا ایسی کوشش کرنا کہ کسی طرح وہ بندہ ذلیل ہو جائے، ایسے بندے کے لیے شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی، تعلقات بالکل ختم ہو جائے، بھائی بھائی ہی آپس میں ایک ہی گھر کے اندر ہے لیکن قطع تعلق، یا دیگر رشتہ دار ہے، محلے دار ہے لیکن قطع تعلق، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر گفتگو میں یا کسی معاملے میں تکرار ہو جائے، آپس میں ناراضگی ہو جائے، تو اس معاملے کو 3 دن کے اندر اندر حل کرنا چاہیے۔ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ وہ قطع تعلق رکھے۔ اس لیے شب برات کو جس کی بھی عبادت کی نیت ہے، توبہ کی نیت ہے، وہ یہ بھی کرے جن کے ساتھ قطع تعلق ہی ہے ان کے ساتھ صلح کرو تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، پوری رات چاہے روتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان نہیں ہوگا، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اس رات کو ہمارے لیے کرنے کے کام کون سے ہیں؟ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا لیلہا، رات کو عبادت کرو، شب برات رات کو عبادت کرو، لیکن عبادت کے لیے کوئی مخصوص انداز نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ نفل کی جو ہے نمازیں شروع ہو جائے اور جماعت کے ساتھ، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، صرف فضائل ہے عبادت۔ مسجد کا ذکر بھی نہیں ہے کہ رات کو مسجد میں آؤ، یہ بھی نہیں ہے، رات کو عبادت، اپنے گھر کے اندر کوئی کمرہ ہے اس میں عبادت کرو، پوری رات عبادت کرو، ثواب تو اللہ نے ہی دینا ہے نا، لوگوں کو تو نہیں دکھانا۔ اس لیے شور شرابے سے پرہیز ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اور محلوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، پوری رات مسجدوں کے اندر چیخنا چلانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی ہے، اپنی منشا ہے، اور اپنی منشا کے مطابق مجالس کو منعقد کرنا۔ حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ رات کو عبادت کرو، ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت، نوافل، وصوموا نہارہا، اور فرمایا دن کو روزہ رکھو، لیکن روزہ بھی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور بلکہ سنت بھی نہیں ہے، صرف ثواب ہے، اتنا بڑا درجہ نہیں دینا اس کو، لیکن ثواب ہے، اس میں فضیلت اس کی ہے اور ثابت ہے۔ تو فرمایا رات کو عبادت، دن کو روزہ، حدیثوں سے یہ 2 باتیں ثابت ہیں۔
اور تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک واقعہ ہے، رات کے وقت آپ اٹھے اور آپ قبرستان تشریف لے گئے، بقیع قبرستان، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان والوں کے لیے دعا مانگی، تو قبرستان جانا یہ بھی ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا۔ ہر شب برات، ہر شعبان کی بات نہیں ہے، ہر سال جو شعبان کا مہینہ آتا تھا اس کی نہیں، صرف پوری زندگی میں ایک واقعہ ہے یہ۔ اور قبرستان جانے کی ترتیب چھپکے سے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا، صحابہ کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھل گئی، بستر پہ دیکھا تو نبی علیہ السلام نہیں تھے، تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، دیکھا آپ قبرستان میں، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، کسی کو نہیں بتایا آپ نے۔ پھر جماعتوں کی صورت میں قبرستان جانا اور مجمع کی صورت میں سب مل کر قبرستان جانا اور قبروں پہ مٹی ڈالنا، پتہ نہیں کیا کیا بدعات ہے ہمارے ہاں، یہ اپنی مرضی ہے، نہ تو یہ احادیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے حالات اور واقعات سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ صورتیں آئی ہیں۔ تو اس لیے بدعات سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اس کو خاص کر کے حلوہ پکانا، سویہ وغیرہ اور اس قسم کی ترتیب رکھنا، یہ بھی اپنی مرضی کی باتیں ہیں، اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرے اور یہ بھی پتہ کرے کہ ہمارے لیے کیا کیا تعلیمات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کیا ہے اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے، اس کو پہلے معلوم کر کے پھر اس پہ عمل کرنا، یہ ثواب ہے اور یہ دین ہے اور یہ عبادت ہے۔